وہ ہمارے ایک دانشور ہے، انہوں نے مضمون لکھا، کئی باتیں بڑی پسند آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ، ان کو بھی کسی نے مس گائیڈ کر دیا تھا، حالانکہ اچھی خاتون ہے، کسی نے مس گائیڈ کر دیا، تو وہ بھی سماجی اور ویلفیئر اور یہ خواتین کو شوق ہوتا نا بننے کا، تو وہ بھی سماج کے اندر اچھا مقام تلاش کرنے کے موڈ میں آ گئی۔ تو کہیں ایک دن جانا تھا تو بڑی بن سور کے میرے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تو میں گاڑی میں، عورتوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہماری تعریف کرو، تو کئی دفعہ بعض مردوں بیچاروں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو زبردستی کراتی ہیں نا جی۔ تو اس میں گنجائش بھی دی ہے شریعت نے گنجائش دی ہے کہ کبھی بیوی کو راضی کرنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو کر لینی چاہیے، تو وہ کراتی بھی ہیں۔ 3 موقع پر خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے، واقعے کے خلاف بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ جنگ کے موقع پر 2 لوگوں کو صلح کرانے کے لیے اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے کر لیں کوئی ایسی بات، بے شک اپنی طبیعت پہ جبر کر کے کر لیں، گنجائش ہے، اجازت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب وہ گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھی بن سور کے، تو وہ تقاضا کرنے لگی کہ میں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں پر آپ نے توجہ نہیں کرائی۔ وہ سیانا بندہ تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ میری خاتون سمجھ جائیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ بیچاری مس گائیڈ ہو گئی ہے، دل کی بڑی اچھی ہے، سیانی ہے، لیکن اس کو کچھ خواتین نے، کچھ لوگوں نے مل کے اس کو ذہن غلط کر دیا ہے کہ سماج میں نکلو، باہر جاؤ، کام کرو، فلاں کرو، اپنی مرضی سے جیو۔ تو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی کہیں جانے کے لیے، تو مجھ سے کہنے لگی کہ آپ نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی، آپ نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر میں صحیح والی تعریف کر دوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کر دیں۔ تو کہتے ہیں میں نے درد سے اور خلوص سے اپنی بیوی سے کہا، خلوص کے ساتھ میں نے کہا میں تو روز گھر ہوتا ہوں، روز شام کو گھر ہوتا ہوں، اگر تو میرے لیے تیار ہوتی تو میں تیری تعریف کرتا، لیکن آج تو باہر جانے کے لیے تیار ہوئی، تو پھر ان سے تعریف کی امید رکھ جن کے لیے تو نے تیاری کی ہے۔ میرے لیے تیاری کرتی تو میں تو ہر شام تیرے پاس ہوتا ہوں۔ کہتے ہو میرے لفظوں میں درد تھا تو وہ بھی رو پڑی، اور کہنے لگی آپ گاڑی روک دیں، مجھے باہر جا کے کسی کو راضی نہیں کرنا، میں نے اسے راضی کرنا ہے جس کو رب کریم نے میرا شوہر بنایا ہے اور میرے لیے منتخب کیا ہے میرے ماں باپ کو، میں واپس لوٹتی ہوں۔ یہ ایک پہلو ہے سلگتا ہوا، اس کو سمجھا جائے۔ عورت کو ویسے بھی قابو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹیاں نازک شیشیاں ہوتی ہیں، ان کو تو ذرا سی چوٹ لگے تو ٹوٹ جاتی ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا جملہ کہا بریلی کے امام، نازک شیشیاں، ذرا کوئی آدمی گمراہ کرتا ہے، ذرا خراب کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ جو بچیوں کو بچے مس گائیڈ کرتے ہیں، انہیں بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں، وہ بیچاری ماں باپ کو چھوڑ کے، بہن بھائی کو چھوڑ کے اس کے ساتھ شادی کرتی ہے، پھر جو اس کا بعد میں حشر ہوتا ہے، آپ ادلیاں نو سردار پہن تکے تے شرما والیاں نو جھوٹے ڈولیاں دے۔ پھر وہ بیچاری ماں باپ رکھتے نہیں، وہ ظلم کرتا ہے، تو کتنی بڑی تکلیف میں وہ بچی آ جاتی، نازک شیشی ہوتی ہے نا تو ٹوٹ جاتی۔ یہی حال اب جدید خواتین اور یہ جو کچھ اینکر پرسن ہیں، یہ اصل میں نا یہ آپ کو سیاست سکھاتے ہیں، لیکن یہ مادر پیدر آزاد لوگ ہیں، بالکل آزاد۔ یہ تو علماء شور نہ کریں، بات نہ کریں، گفتگو نہ کریں، مشائخ بات نہ کریں، اور یہ جو کچھ سنجیدہ اور دینی طبقہ ہے یہ کچھ شور نہ کرے، یہ تو روڈوں پہ ننگے ہو کے آ جائیں معاذاللہ۔ خوفناک نظریہ رکھتے ہیں یہ لوگ۔ عورت کو کہتے ہیں تیرے حقوق ہم تجھے لے کے دیں گے، مثلاً وہ کون سا حق ہے جو تم نے لے کے دینا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیٹی بھی بنایا ہے، اس کو بہن بھی بنایا ہے، اس کو ماں بھی بنایا ہے، اسے بیوی کا عالی شان رتبہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اور چونکہ بیٹی کا بھی حق بڑا بیان کیا جاتا ہے، بہن کا بھی، ماں کا بھی، اور بیوی کے معاملے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، شاید مسئلہ خراب ہو جائے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیوی کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم نکاح کر لیتے ہو تو اپنا ایمان محفوظ کر لیتے ہو۔ اب میں اس کی شرح نہیں کرتا، اب خود کر لیجئے گا کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان محفوظ ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی بات کوئی اور ہو سکتی ہے، جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان، اور بھئی یہ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، نکاح جب کوئی کر لے تو اس نے اپنا ایمان
مکمل کر لیا. اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کا ایمان محفوظ ہے اس کی موجودگی میں. تو اس سے زیادہ بھی یعنی ایمان سب سے قیمتی چیز ہے نا, تو اس کے محفوظ ہونے کی وجہ حضور نے نکاح بیان کر دی. اب میرا خیال ہے بیوی اگر کوئی اس سے بڑا حقوق مانگے گی تو بیوقوفی کرے گی. اتنا بڑا درجہ نبی کریم نے اسے عطا کر دیا, اتنا بڑا مقام دے دیا کہ تو خامند کے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بن گئی ہے. عورت کو جو حقوق رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائے, نبی پاک نے جو حقوق دیے, دیکھیں نا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیمار تھی, تو جلدی جلدی سے وہ آئے. تو جب بہت جلدی ہو, سفر بڑا شدید تھا, تو آپ نے جلدی سے نماز ادا کی, جلدی سے چلے. آپ کے خادم کہنے لگے حضور خیریت ہے؟ فرمایا میری بیوی بیمار ہے. تو اس نے عرض کی حضور آپ کی اہلیہ بیمار ہے. تو آپ نے نماز بھی جلدی سے پڑھی, سفر بھی جلدی جلدی کیا. تو فرمانے لگے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مدینے والے رسول نے سکھائی. آپ اس کیفیات کو سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا. اور پھر ایک اور بہت بڑی بات, یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی. جو عورت کو حضور نے فضیلت دی, یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی. کبھی حضور نے فرمایا کہ تمہارا ابا تمہارے ساتھ بہت سخت رویہ کرے تو تم نے اس کو اس سختی پر داد دینی ہے. فرمایا چلو اگر وہ زیادتی بھی کرے تو تم نے اس کے ساتھ سلوک اچھا ہی کرنا ہے. لیکن آپ ایک بات کو سمجھے نا کہ بچے کے بارے میں, بیٹے کے بارے میں, بیٹی کے بارے میں فرمایا 10 سال کے ہو کے نماز نہ پڑھے تو سختی کرو, تمہارا ڈنڈا بھی لٹکنا چاہیے. بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگوں کے لیے سختی کا حکم دیا, لیکن عورت کے لیے حضور نے جو جملے کہے, اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بات ہے, مشہور ہو گئی ہے روایت حدیث, تو بس اس کے پس منظر پر اور جملوں کے حسن پر شاید معاذ اللہ غور کرنے کی ضرورت نہیں. ذرا اس لفظ کی تاثیر پر غور کریں. حضور نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے, یہ ٹیڑھی ہے, اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. تو حضور پھر ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا جیسی ہے تم اسی کے ساتھ نبھا کرو. آپ سمجھیں کہ اتنا محفوظ حضور نے درجہ دے دیا بی بی کو, اتنا محفوظ کہ فرمایا غلطی بھی ہو تو میرے غلاموں تم اس کے ساتھ نبھا کرو, گزارا کر لو. کو کیا اور حق چاہیے عورت کو, جس کو اس کی غلطیوں سمیت نبی پاک نے قبول کرنے کا حکم دے دیا کہ اس کی کمزوریوں سمیت قبول کر لو. اب اس کو اور کیا کوئی کمزوریوں سمیت قبول کرتا ہے؟ کبھی آپ دکان پہ بیٹھے ہو تو آپ کہیں بھی اس میں یہ بھی غلطی, میرے مال میں یہ بھی کمزوری ہے, یہ بھی کمزوری ہے, یہ بھی کمزوری ہے, تو کر لے قبول. کرتا ہے کوئی؟ کوئی شخص ایسا ہو جو کسی چیز کی کمزوریاں بیان کر کے کہ اسے قبول کرو؟ پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ہمیں سبق دیا, حضور نے ہمیں درس دیا, نبی پاک نے ہمیں پیغام دیا. فرمایا یہ ٹیڑھی ہے, سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو بیچاری ٹوٹ جائے گی, تو اس کے ساتھ نبھا کر جاؤ. آپ میری بات کو سمجھیے گا. چلیں میں اس پر ایک اور بخاری مسلم کی حدیث پڑھتا ہوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردہ کے درمیان بھائی چارہ تھا. مکے سے مدینے جب لوگ آئے تو حضور نے بھائی بھائی بنایا تھا. ان کے درمیان بھائی چارہ تھا, تو ابھی پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں, تو لوگ ایک دوسرے کی طرف جاتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے, تو دیکھا کہ ان کی بیوی بڑی غمگین بیٹھی. تو ہم نے فرمایا بہن کیا ہوا؟ تو کہنے لگی تمہارے بھائی کو دلچسپی کوئی نہیں رہی, ہر روز روزہ رکھ لیتا ہے اور ساری رات نفل پڑھتا ہے. حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ٹھیک ہے کر لیتے ہیں بندوبست. نماز دین ہے کہ نہیں؟ دین ہے نا یہ چیزیں. لیکن حضرت سلمان فارسی جناب ابو دردہ سے کہنے لگے آج میں نے تیرے گھر میں رہنا رات کو, کیونکہ وہ تو ساری رات نماز پڑھتے تھے, نفل پڑھتے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک بستر لا کے بچھا دیا حضرت سلمان فارسی کے لیے. سلمان فارسی فرمانے لگے دوسرا بھی لا. کہا وہ کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے تو نے بھی سونا ہے, میں نے بھی سونا ہے, تو نے بھی سونا ہے. عشاء پڑھیں گے اور پھر دونوں سوئیں گے. کہا میں نے تو نماز پڑھنی ہے. فرمایا تہجد کے وقت اٹھ کے پڑھیں گے, اللہ کے رسول بھی رات آخری حصے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. ادھر ساتھ سلا لیا. وہ تھوڑی کو دیر سوئے, اب عادت تھی ساری رات اٹھنے کی, ذرا اٹھنے لگے بستر سے. تو حضرت سلمان فارسی فرمایا چپ کر کے سو جا, وہ بڑی رات پڑی ہوئی, چپ کر کے سو جا. وہ لیٹ گئے, پھر اٹھنے لگے, تو فرمایا سو جا چپ کر کے, بڑا ٹائم ہے. سحری کے وقت اٹھے, نفل پڑھے. ان کا ارادہ تھا روزہ رکھنے کا, تو فرمانے لگے کل رکھا تھا نا,
नफली रोजा जी रखा था, परसों भी रखा था, तरसों भी रखा था, फरमाया आज नहीं रखना, आज मैं तेरा मेहमान हूं, सारा दिन इकट्ठे मिल के रोटियां खाएंगे, आज नहीं रोजा रखना, सिला दिया। अब हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कह तो कुछ ना सके, पर कहने लगे सलमान तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, ना तुमने मुझे रात उठ के ज्यादा नफल पढ़ने दिए, सवेरे रोजा नहीं रखने दिया। तो हजरत सलमान फारसी कहने लगे कोई लंबी बात तो नहीं ना, चलते हैं ना अभी फजर में मस्जिद नबी में, तो नबी पाक को बताते हैं सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की खिदमत में तो अपनी बात करना, मैं अपनी करूंगा, हुजूर नतीजे का ऐलान फरमा देंगे, बात तय हो जाएगी। हाजिर खिदमत हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये सारी रात नफल पढ़ते हैं, हर रोज रोजा रखते हैं, इनकी अहलिया गमगीन बैठी हैं, हुक्म फरमाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर हुआ क्या या रसूल अल्लाह, मैंने रात सुलाया है, सहरी में उठाया है, सवेरे रोजा नहीं रखने दिया। नबी पाक ने फरमाया सलमान फारसी ने ठीक किया, सलमान फारसी ने ठीक किया। फिर हुजूर ने फरमाया, नबी करीम ने फरमाया अबू दरदा तेरे ऊपर अगर अल्लाह का हक है, उसके रसूल का हक है, दीन का हक है, तो फरमाया तेरी आंख का भी तेरे ऊपर हक है, तेरे वजूद का भी तेरे ऊपर हक है। ये हुजूर ने फरमाया तेरे बच्चों का भी तेरे ऊपर हक है, तेरी बीवी का भी तेरे ऊपर हक, इस हक को भी समझे। हुकूकुल्लाह भी हैं, पर तेरी आंख का भी तेरे ऊपर, क्या माना कि तेरी आंख सोना चाहती है तो इसे सुला भी, तेरे वजूद का भी तेरे ऊपर हक, तो तेरा वजूद आराम करना चाहता है तो इसे आराम भी करा। और फिर वहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम सब, सुनना ये लफ्ज हदीस के, हुजूर ने उसी मौके पर फरमाया मैं तुम सबसे ज्यादा अपने रब को जानता हूं और मैं तुम सबसे बढ़कर अपने रब से डरता हूं। हुजूर फरमाने लगे मैं रोजा भी रखता हूं, इफ्तार भी करता हूं, यानी कभी रखता हूं और कभी नहीं रखता। फरमाया मैं नफल भी पढ़ता हूं और अपनी बीवियों को वक्त भी देता हूं। सरकार मस्जिद में भी आते थे, नवासों के साथ खेला भी करते, उनके साथ प्यार भी करते। तो इतने बड़े हुकूक हुजूर ने बयान फरमाए औरतों के कि तुम्हारी बीवी का भी तुम्हारे ऊपर। लो एक हदीस बुखारी की और यहां बयान कर देता हूं। एक शख्स ने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिहाद के लिए तैयारी हो गई है, सफ़ें बन रही हैं, मुजाहिदीन की तैयारी है, तो मेरा भी नाम लिख दिया गया है मुजाहिदों की लिस्ट में, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी बीवी ने हज की तैयारी कर ली है और मेरे दोस्तों ने, सहाबा ने मेरा नाम मुजाहिदीन की लिस्ट में लिख दिया, तो मेरे लिए क्या हुक्म है। ये बुखारी मुस्लिम है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहाद पे कोई और चला जाएगा तो बीवी के साथ हज करने जा, उसे महरम की जरूरत है, वो तेरे बगैर कैसे जाएगी। मुजाहिदीन को तो और मुजाहिद मिल जाएगा, पर तू तो अपनी बीवी के साथ जाना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द को मुहाफिज बनाया है, औरत को मर्द का कैदी नहीं बनाया, बल्कि औरत को हिफाजत अता की और मर्द को उसका मुहाफिज बनाया। अब बच्चियां आजाद होना चाहती हैं, और आजादी भी वो वाली के जो बुनियादी तौर पर आजादी नहीं, फहाशी है। मैंने बहुत पहले कहा है कि इस्लाम बेटियों को कीमती समझता है। जिस बंदे के पास 20 तोले सोना हो वो चौक में लेके नहीं आता, वो कीमती चीज है, उसने छुपा के रखी होती है। तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले बीबियां, इस्लाम उन्हें कीमती समझता है, कहता है कि तुम कीमती हो लिहाजा घर के अंदर रहो, तुम बाहर ना हो। लेकिन औरतें हैं कि उनको बिला वजह लोग खराब कर देते हैं और बिला वजह वो इस मुगालते का शिकार हो जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुरान मजीद ने सूरह नूर की आयत नंबर 30 में कहा कि कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम, फरमाया कि ए महबूब अलैहिस्सलाम मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नजरें झुका के रखें, अपनी नजरें। और अगली आयत में फरमाया वकुल्लिल मुमिनाती यगदुदन मिन अबसारिहिन्न, फरमाया कि ए महबूब मोमिन औरतों से भी कह दो कि अपनी नजरें झुका। मर्द भी अपनी नजर झुका के रखेगा औरत की तरफ, लेकिन ये सारी पाबंदी सिर्फ मर्द पर नहीं, औरत भी गैर महरम का चेहरा नहीं देखेगी, उस पर भी उसी तरह नजर झुकाने का हुक्म है जिस तरह के वो हर दुकानदार को भाईजान कह के गुफ्तगू करने की उसको भी इजाजत नहीं है कि वो भी वो समझे कि पाबंदी तो मर्द ने करनी थी, मैंने थोड़ी करनी थी। वो जिसके पास जाए, जहां भी जाए, डॉक्टर के पास जाए, बाहर जाए, तो वो जिस तरह मर्जी उसका दिल चाहे वो बातचीत करे, इसकी औरत को भी इजाजत
اسلام نہیں دیتا. بنیادی طور پہ اسلام شرم و حیا کا دین ہے. حیا کی بات کرتا ہے. حیا کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو حیا کی تعریف یہ ہے کہ کوئی کبھی چیز دیکھ کے نا تو آپ کی طبیعت میں کراہت محسوس ہو, آپ کوئی غلط جملہ منہ سے نکالتے ہوئے ذرا جھجکیں, آپ کوئی غلط بات کرتے ہوئے تھوڑا بوجھ محسوس کریں. ہمارے ہاں تیزی سے فروغ پایا ہے بے حیائی نے. سنگیوں کی محفلیں, یاروں کی محفلیں, اس میں غلیظ گفتگو ہوتی ہے. اللہ ماشاء اللہ, ان دوستوں کو بڑی پاک صاف گفتگو کرنی چاہیے. دوستی کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے. جو یہاں ایک دوسرے سے پیار کریں گے جنت میں بھی اکٹھے داخل کیے جائیں گے. شرط یہ ہے کہ پیار اللہ رسول کی رضا کے لیے ہو, لیکن اس کے اندر اگر آپ کی گفتگو کچی ہو, کمزور ہو, فحاشی والی ہو, عریانی والی ہو. وہ ہمارے ہاں تو اب اس کو لوگ فیشن سمجھتے ہیں, اس کو مردانگی کی علامت سمجھتے ہیں کہ وہ جی ساری باتیں جی وہاں ہو گئی اور جس کا جو جی چاہا اس نے کہا. آپ جب حیا کے دائرے میں ہوتے ہیں تو آپ خود بھی سکون محسوس کرتے ہیں. دیکھیں نا, آپ کو نیند سکون سے کہاں آتی ہے؟ جہاں کمرہ بند ہو, چاروں جانب دیوار ہے, اوپر چھت ہے, خالی دروازہ بھی کھلا ہوا ہو نا تو جب بندہ سکون لینا چاہتا ہے تو کہتا ہے یار ذرا دروازہ ذرا بند کر دو. وہ اچھی طرح اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے نا حیا کے پردے میں, تو اللہ اسے سکون عطا کرتا ہے. اور جو اس سے بھی زیادہ ٹھنڈی نیند میں جانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے لائٹ بھی بند کر دو. اب وہ مکمل طور پہ سمجھتا ہے کہ میں چاروں جانب سے چھپ گیا ہوں, اگر میں کھل کے بھی سو جاؤں گا تو میرا چونکہ پردہ قائم ہے تو مجھے کوئی دشواری نہیں ہوگی. آپ جب چھپ جاتے ہیں, جب آپ حیا کے اندر سمٹ جاتے ہیں, جب آپ چادر کے اندر آ جاتے ہیں تو آپ بہت ساری جگہوں پہ آسانی محسوس کرتے ہیں. تو حیا تو آپ کو سکون دیتی ہے, حیا تو دل کو راحت دیتی ہے. میں بڑی ذمہ داری سے بات عرض کرتا ہوں, قرآن مجید نے نا ایک مقام پہ مذاق کو, ایک مزاح ہوتا ہے خوش طبی, وہ نہیں مذاق, مذاق اڑانا. قرآن پاک نے نا مذاق کو ایک جگہ پہ جاہلوں کا طریقہ بھی قرار دیا ہے. بنی اسرائیل کے لوگوں سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کرو اور ایک ٹکڑا مقتول کو مارو, زندہ ہو کے خود بتا دے گا مجھے کس بندے نے قتل کیا. تو کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یہ مذاق کرنا تو جاہلوں کا طریقہ ہے. اگر آپ کی زبان سے بے حیائی کا جملہ نکل گیا, اگر آپ کی زبان سے بے حیائی کا جملہ نکل گیا, آپ نے کہہ دیا کہ ہم آزاد لوگ ہیں, جو مرضی کریں گے, جو مرضی کہیں گے, جو ہمارا دل میں آئے گا کریں گے, تو پھر تو لوگ آپ کا وہ حشر کریں گے کہ آپ سے برداشت ہی نہیں ہوگا. جس کا لوگ مذاق بنا لیتے ہیں اور جو مذاق بن جاتا ہے پھر اسے کوئی جینے دیتا ہے. آپ حیا کی چادر میں چھپیں گے تو بچیں گے. اگر آپ نے اپنا مذاق بنوا لیا یہ کہہ کے کہ میں نے مرضی کرنی ہے, پھر یاد رکھنا چھپنے کو جگہ نہیں ملے گی, پھر تکلیف میں آ جائیں, پھر بہت بڑی اذیت کا شکار ہو جائیں. شرم و حیا, عرب کے اندر جو کواری لڑکیاں تھیں ان میں بڑی حیا ہوتی تھی. الحمدللہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میرے پنجاب کی, میرے پاکستان کی بیٹیاں بھی 20 دفعہ ان کا ابا کہے تیری شادی کرنی ہے تو وہ آنکھ نہیں اٹھا پاتی آج بھی. یہ تو وہ چند لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ہائی کلاس ہو گئے, ہمیں نہیں پتا کہ وہ روشن خیال ہو گئے ہیں کہ روغن خیال ہو گئے, پتہ نہیں کدھر چلے گئے. ورنہ ہماری بیٹیاں آج بھی جب ان سے ان کا باپ, ان کی ماں بات کرتی ہے تیری شادی کی, تو وہ تو شرم کے ساتھ پچھلے سے پچھلے کمرے میں چھپتی ہیں. یہ اللہ نے فضل کیا ہوا ہے اس ملت پر. تو عرب کی لڑکی بڑی حیا والی ہوتی تھی, اس سے کوئی بات کرنی پڑتی تھی تو 20 دفعہ بات کی جاتی, پھر بھی وہ عورت چھپتی پھرتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا کرنے والے. قاضی اعجاز مالکی نے, شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے, دیگر بزرگ جو سیرت نگار گزرے انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 100 مردوں سے زیادہ طاقت تھی, 100 مردوں سے زیادہ طاقت. اب جو بات کہنے لگا ہوں, جو نتیجہ دینے لگا ہوں, اس پر خاص توجہ آپ فرمائیں گے. ذرا فکری طور پر, نظریاتی طور پر ایک چیز کو سمجھیے. ہم سمجھتے ہیں کہ جوان لڑکا ہے جی جو مرضی کرے, عمر ہے جی. آپ ذرا بات پر غور کیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقت 100 مردوں سے زیادہ ہے.
اور حیا کواری لڑکیوں سے بھی زیادہ ہے. ذرا اس بات کا تقابلی جائزہ کیجئے گا کہ طاقت 100 مرد